رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس وقت میں نے حضرت جعفر صادق نے حضرت امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ مطلب فہم کسے کہتے ہیں. کل حضرت علی نے پوچھا تھا، بتلایا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن بصری سے پوچھا کہ کرسی پر بیٹھ کے واز کہہ رہے ہو، آؤ ہم تمہارا امتحان لیں گے. جاؤ مسجد بصرہ میں گئے، دیکھا بہت سے لوگ کرسی لگا بیٹھے ہوئے. کہا تم لوگوں کو کس نے اجازت دی آواز کہنے کی؟ اب کوئی جلدی کر سکتا ہے آواز سے؟ نہیں کرتا نا. آپ سلام جو چاہ بیان کرو. غلط روایات، غلط واقعات کوئی بول نہیں سکتا، بلکہ اس کو پسند بھی کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، حضرت تھانوی نقل کیا ہے، بلکہ اور بڑے بزرگوں نے نقل کیا اس واقعے کو. تفسیر والے میں ہے نادر بالکل جس نے تم کو واز کہنے کی اجازت دیا ہے. ہم تمہارا امتحان لیں گے. سب کو کہا، لیکن حضرت حسن بصری کو بلایا ہے. کہا میں تمہارا امتحان لوں، خاص طور سے ان سے کہا لیجیے. انہوں نے بلا تکلف کہا لیجیے. معلم بھی ویسے ہی، متعلم بھی ویسے ہی. کامل درجے کا معلم اور کامل درجے کا متعلم تب فائد پہنچتا ہے. دونوں طرف سے استعداد رہتی ہے تب پہنچتا ہے. کتنی بار کامل ہو اگر استعداد نہیں، کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ صلاحیت، استعداد. ایک ہی شیخ کے یہاں 2 آدمی جاتے ہیں، ایک نہیں ہوتا جہاں کے جہاں رہتا ہے. ایک ہی خانقاہ میں 10-20 آدمی رہتے ہیں، جو جہاں رہتا ہے. ہر جگہ ایسا ہوتا ہے. بہرحال حسن بصری نے بلایا، پوچھا آپ لوگ کس نے آواز؟ ہم امتحان لیں گے. انہوں نے کہا لیجیے امتحان. کہاں بتاؤ دنیا میں سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ بہتر چیز ورع ہے. نہیں سننے سنانے کی بات ہے. بہتر چیز ورع ہے. نہ گھر ہے، نہ دوار ہے، نہ جائیداد ہے، نہ کپڑا ہے. ورع قلب کی صفت ہے. ورع قلب کی صفت ہے. پارسائی پاکیزگی قلب میں ہوتی ہے. مطلب قلب میں اگر ورع ہے تو دنیا کی سب سے بہتر چیز اس کو حاضر ہے. پھر پوچھا بتلاؤ دنیا میں سب سے بدتر چیز کیا ہے، سب سے بری چیز کیا ہے؟ فرمایا طمع. دیکھیے کتنا سمجھے ہوئے تھے طریق کو. کہا ٹھیک. کہا اب جاؤ آواز کہو. اثر بس فہم بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ فہم عطا فرمائے ہم سب لوگوں کو دین کے فہم. حضرت امام جعفر نے یہ پوچھا ہے امام حنیفہ سے کہ فہم کسے کہتے ہیں؟ حضرت امام صاحب نے کہا کہ فہم یہ ہے کہ مضر اور مفید چیز میں فرق کرے. مضر اور مفید چیز میں فرق کرے. کہا کہ یہ تو جانور بھی کرتے ہیں. تو جانور بھی کرتے ہیں. گائے کو کبھی دیکھا گوشت کھاتے ہوئے؟ اور جو چلنے والے ہو کبھی گوشت نہیں کھاتے، نہ گوشت کھانے والے اس کو کہتے ہیں فہم. اس وقت ہماری غذا یہ نہیں ہے، نہیں کھائیں گے. یہ تو جانور ہے. فہم یہ نہیں. مضر اور مفید چیز میں فرق کرنا یہ کوئی بہت فرق نہیں. فہم یہ ہے کہ اولا اور غیر اولا میں تمیز کرو. اس وقت ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ عشاء کی نماز پڑھنا چاہیے کہ کنویں میں کوئی گر رہا ہے اس کو اٹھانا نکالنا چاہیے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ظہر کی سنت پڑھ رہے تھے. اتنے میں آواز آئی کہ باجی جی کوٹھے سے گر گئی یا سیڑھی سے گر گئی. بہت قصہ واقعی سنا میں نے حضرت شاہ عبد اللہ سے. بہت مطلب اسی کو سناتے تھے. حضرت تھانوی نے نیت توڑ دیا، روانہ.
فرماتے تھے کہ اگر غیر ویسی ناقص شیخ ہوتا تو کبھی بھی نیت نہ توڑتا. مریدین سب موجود ہیں، مریدین کے ڈر سے وہ کبھی نیت نہیں توڑتا کہ لوگ کہیں گے کہ بیوی کے لیے نیت توڑ دیا. حضرت نے سمجھا کہ میری نماز کی اللہ کو حاجت نہیں ہے اور خدمت کی میری بیوی کو حاجت ہے. اب اس کا ہاتھ پیر ٹوٹ گیا، گر گئی ہے، کون اس کو اٹھائے گا؟ کون اٹھائے گا؟ اس میں بھی تو ہے. فرماتے تھے، یہی ضرور فرماتے تھے کہ دوسرا پیر رہتا ہے آخر تو کبھی نہ توڑتا. حضرت کے وہ سنت اور وہ واجب، ان بیوی کو اٹھانا واجب تھا بیوی کی قبر کے لیے. کئی بتا سنا مجھا واقعہ ایسی چیزیں اولا اور غیر اولا میں تمیز کرنا، یہ ہے فہم. حضرت جعفر صادق نے پڑھنا اولا اور غیر اولا میں. وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں، اشراق کو ذکر شکل کر رہے تھے. ایک صاحب قرآن لے کے چلے جنگل کی طرف. کسی نے بطور تان کہا کہ دیکھو صبر تو ذکر کر رہے ہیں، صحابہ میں بھی ہر قسم لوگ ہوتے ہیں، طبعی چیز تو تبدیل رہتی ہے. کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ دیکھیے صبر ذکر شکل میں لگا ہے، یہ قرآن لے کر کے جنگل جا رہا ہے. فرمایا چپ رہو، تم نفل میں مشغول ہو، وہ فرض میں مشغول ہے. وہ اپنے بیوی کو نفقے کے لیے جا رہا ہے جو اس کے فرض ہے کہ نہیں؟ فرق ہوا ہے. یہ سمجھنے کی دین ہمارا فہم پر مبنی ہے. اللہ تعالیٰ نے فہم دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فہیم تھے. آپ کے فہم کی بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک نہ مجنون نہیں ہے، بہت فہیم. اور اس کی مثال شاہ عبدالعزیز صاحب نے ایک سنا دیتا ہوں. جب خانہ کعبہ تیار ہوا، حجر اسود رکھنے کی باری آئی. کون رکھے؟ قبیلوں میں جنگ شروع ہوئی. یہ کون حجر اسود کو وہاں اپنی جگہ پر رکھے؟ کون؟ کتابوں میں ہے. یہ شاہ صاحب نے حضور کے فہم پر مثال دیا ہے، اور بھی مثالیں ہوں گی. ایک مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، حالانکہ اس وقت نبی نہیں تھے، وہ فہم تو تھی، نبوت نہیں تھی لیکن فہم تو تھی. آپ نے چادر منگایا اور پتھر کو اس چادر کے اوپر رکھا. سب قبیلے کے لوگ بیٹھے تھے. کہا آپ نے پکڑ لی چادر اور پتھر رکھ دیا. کہا لے چلیے. دیکھا اخیر میں آتے حضور اٹھا کے وہاں رکھ دیے. یہ حضور کے فہم میں مثال دیا. فہم چیز کو اچھے قرینے سے ادا کر دینا. حتیم کو بہت چاہا لوگوں نے کہ حتیم کو کعبے میں ملا دیا جائے، ہے نا راستہ ہے. کہا نہیں، جیسا پہلے تھا ویسے رہے گا. اور بہت سے یہ لوگوں نے کہا کہ خانہ کعبے کے دروازے کو نیچے کر دیا جائے. حضرت نہیں پسند کیا ہمارے حضرت. کہا نہیں، جو الفاظ للمتقدم جو انہوں نے کیا ویسے رہنے دو. قوم ابھی جدید العہد ہے. حتیم کے بارے میں دروازہ بند کرنا چاہتے ہیں. قوم جدید العہد ہے، یعنی ایمان میں ابھی بالکل نہیں ہے. اس کو اسے اشکال ہو جائے گا. تو قوم کو فتنے میں نہ ڈالو. کچھ لوگ تھے مولانا، بڑے لوگ تھے مجاہد. پہلے جا کر کے انہوں نے کوئی تھی عبادت خانہ سمجھ جائیے، نام نہیں لوگا، اس کو ملا دیا. فتنہ بڑھ گیا. معلوم ہوگا. اسی وقت میں نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم کو چاہا کہ اس کو ملا دیا جائے، کعبہ میں ملا دیا جائے، بنا دیا کعبہ. سمجھ گئے؟ حتیم جو گئے حتیم کو اس کو ملا گیا کعبے میں. حضور نے فرمایا قوم جدید العہد ہے، ابھی ایمان میں ابھی اس کا نہیں آئی ہے، اس کو برداشت نہیں کرے گی. یہ ہماری قوم جو مسلمان ہیں وہ بھڑک جائیں گے اور وہ قوم تو بھڑک کی جائیں گے. میں نے کہا کوئی چیز تھی تو فوراً گرانے کی کیا ضرورت ہے؟ بس اسی وقت پورے قوم ایک ہو گئی. اس بنا پر ایک من علم رہا 10 من عقل باز. ایک من علم رہا 10 من عقل باز ہے. یہ مشہور ہے.
اور میں آگے بڑھا دیا ہے کہ 10 من اخرا 100 من ادب بائد. ٹھیک ہے. 1 من علم رہا 10 من عقل بائد اور 10 من عقل رہا 100 من ادب بائد. ادب سے جو کچھ ملتا ہے ادب سے ملتا ہے. جتنے ہمارے مشائخ بڑھے ہیں ادب. حضرت امام محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک گھوڑی تھی وہ لکھنؤ سے دلی تک جانے والی تھی. نہیں وہاں اس وجہ سے واقعہ ہے اور سید شہید کا ہے. ان کو یہاں سے رائے بریلی سے اس گھوڑی کو یا گھوڑی تھی چڑھے نہیں اس پر دلی تک تو اس شیخ کی خدمت میں لے جا رہے تھے. اس گھوڑی کو جہاد کے لیے جانے والے نہیں سوال ہوئے. چاہے وہاں نہیں لکھا ہو کسی نے لیکن میں نے تو اس پر بیان بھی کیا ہوگا. وہاں لکھنؤ سے گھوڑی کو پکڑا دلی تک پیدل گھوڑی کو پیچھے لے جایا جاتا لے گئے لیکن پر سوار نہیں ہوئی کہ میرے شیخ کی گھوڑی میں کیسے سوار ملا کہ نہیں. ماں شہید کم زیادہ عمر کے تھے شہید کم لیکن نسبت سے باطنی کی وجہ سے جھک گئے. یہ چیز جھکاؤ کی وہی بیان ہی کر رہا ہوں. وہ تبھی سبھی نے بنانا ہے اسے جوڑ رکھا ہے. وہ تبھی سبھی نے بنانا جھک گئے. وہ نسبت جھکا دیتی ہے. وہاں قاسم صاحب کو جھکا دیا حضرت حاجی صاحب سامنے. وہاں گنگوہی جو قطب الاقطاب تھے جھکا دیا ان کو. مجتہد تھے یہ لوگ حجت الاسلام تھے حکیم الامت تھے. ہمارا محمد الہ آبادی معمولی صاحب ہے. ان کی کتابیں قطب خانہ سب ہمارے یہاں آیا ہوا ہے خرید لیا حضرت نے آتے ہی. میرے وہاں سے آدمی ایسے تھے کتابیں تھیں. ہم نے کہا حضرت یہ بڑے عالم تھے کیا؟ کہا بڑے عالم کی کتاب ہم لوگ سمجھ لیں یہی بڑی بات ہے وہ کتبخانہ کی حفاظت کریں. حضرت نے مجھ سے وصیت کیا کہ کتابہ خریدا ہے اس کی حفاظت کرنا. وصیت کیا اور ایک چیز کے بارے میں کہا یہ نواز سے حضرت وہ نہیں کہوں گا ابھی بار گیا کہا بھی وصیت کیا تو کھانے کی حفاظت کرنا. بہرحال جو ادب کے کہہ رہا ہوں ادب ہی حضرت ماں قاسم صاحب ماں اسماعیل صاحب شہید کی بات ہے. سید صاحب عمر میں کچھ چھوٹے تھے وہ بڑے تھے لیکن نسبت جو حاصل تھی اس کے لیے اپنے کو جھکا دیا. سید صاحب کی شاہ عبدالعزیز صاحب بھی بڑی تعریف کیا کرتے تھے. سید صاحب کی پڑھے لکھے زیادہ اصطلاحی عالم ہی نہیں تھے. سید صاحب زیادہ علی ایک آدمی کی بات مجھے بہت پسند آئی کہ بنا یہ تو ایسی جگہ ہے کہ یہاں جانا چاہیے. میں جاتا ہوں ہمیشہ جاتا ہوں یہاں ان کی خدمت میں. علی میاں تو خود مستقل ایک ہے قابل زیارت لیکن سید صاحب کی جگہ ہے. اب بھی محمد رحمۃ اللہ علیہ جاتے تھے وہ مسجد میں دیر دیر دروازہ بند کر کے رہتے تھے اور خانہ کعبہ کے طور پر وہ مسجد بنوائی. بارش لیا ایک بارش نیچے کا رکھا ایک بارش بالکل ویسی مینار نہیں ہو پائے. تو بہت گئے ہیں. اللہ تعالیٰ وہاں کے خوبی برکات ہم لوگ ہم کہتے ہیں اب بھی جانا چاہیے. جن لوگ بہت تمام مشائخ وہاں رہے ہیں مشائخ رہے وہاں جہاد کا قافلہ وہیں سے نکلا ہے. جہاد کا وہ جگہ ہم لوگ گئے تھے تو کچھ نہ کچھ ایسے تھا فرش پر سیمنٹ لگی ہوئی چیزیں کا اسی پر مجاہدین کے لیے چاول دال ڈال دیا جاتا تھا اسے کھا لیتے. برتن بھی نہیں تھا. کیا مقام ان کا اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے مقام پر فائد ہوئے تھے. بہت بڑے سید صاحب کم عمر تھے. وہاں اسماعیل صاحب شہید نے شاہ عبدالعزیز صاحب سے کہا کہ حضرت کیا ہے ان کے اندر اس کا اشکال رہتا تھا. ایک دفعہ سید صاحب وہاں اسماعیل صاحب اور مولانا امیر صاحب یہ نہیں بنیادوی ایک تھے. انہوں نے امتحان لیا سید صاحب سے کیا مولانا آپ ہم کو 2 رکعت نماز صحابہ جیسے پڑھا دیجیے.
2 رکعت صحابہ جسے 2 رکعت نماز پڑھا دی. وہ امتحان تھا کہ بہت سید صاحب کی تعریف کرتے ہیں. سید صاحب کے بعد عبدالعزیز صاحب سید صاحب کی نا سید صاحب کی تعریف کرتے ہیں. امتحان دیا. اس طرح یہ عالم بھی نہیں تھے, یہ زبردست علماء میں سے تھے. بالکل شہید کے بارے میں دیکھا ہے کہ شاہ ولی اللہ تعظیم والے بھی تھے علمی اعتبار سے. زبردست ان کی کتاب دیکھی, بہت زبردست. یہ منصب امامت جو جس کا سناتا ہے کبھی غالباً انہیں کی ہے. دیکھ لیجیے, ابھی دیکھ لینا جو سناتا ہے نا تو اصل کتاب وہی شاہ اسماعیل صاحب کی ہے نا, منصب امامت. مولانا گنگوئی نے مولانا مدنی کو ہدیہ کے طور پہ اس کو دیا تھا کتاب منصب امامت. بہرحال انہوں نے امتحان لینا چاہا. کہا سید صاحب ہم نے وہ 2 رکعت نماز پڑھا دی سنت کے مطابق دور کی. اچھا وہ بھی کہا اچھا. کیسے ہمارے صاحب دل فرمایا جائیے 2 رکعت نماز 2 رکعت وضو سنت کے مطابق کر لیجیے. جائیے وضو سنت کے مطابق کر لیجیے. گئے متعجب یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تعجب کرتے تھے, کیسے وضو کرتے تھے, روتے ہوئے کانپتے ہوئے. کسی طریقے سے وضو کیا, کسی طریقے سے 4 گھنٹوں میں. جو وضو کا زمانے یہ سنت طریقہ نہیں ہوا, وضو یہ سنت طریقہ نہیں ہوا. دیر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ چکی. کہا یہ کوئی نماز ہے, یہ سنت کے مطابق نماز ہم نے پڑھی, یا پھر 2 رکعت پڑھ لو. پڑھتے پڑھتے صبح ہو گیا, اذان ہو گئی. دونوں آدمی پڑھتے رہے اور کہا بھائی ہم نہیں پڑھ سکتے, ہم کو توبہ کرنا چاہیے. توبہ کریں. سید صاحب کر گئے, کہا پڑھ لیا 2 رکعت. رونے لگے, توبہ کیا. کہا صحابہ کی نماز سنت یہی ہے, وہ بالاسحار ہوں یستغفرون, رات بھر عبادت کرتے تھے اور صبح کو استغفار کرتے. یہی تو سمجھا دیا عالم کو. یہ تھے ہمارے بزرگان دین اکابر, یہ بھی تھے. کتابیں بھی دیکھی عجیب, احوال بھی دیکھی عجیب, شجاعت اور بہادری جہاد وہ بھی دیکھی عجیب. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سیرت سلف پر چلنے کی توفیق دے. کم سے معلوم تو جانتے بھی نہیں, کچھ نہیں جانتے, ہم لوگ کچھ بھی نہیں جانتے. اپنے نفس کا معاملہ آتا ہے تو سب اپنے طریق صحابہ کے اپنے اکابر کے طریق کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, طبیعتی بھی چلتے ہیں. اسلام نام ہے, پڑھا ہوگا میدان منشر میں. گردن بنیادم اطاعت, یہی نا کیا ہے, یہی ہے گردن بنیادم اطاعت. اطاعت کے لیے گردن کو جھکا دینا, یہ کیا ہے اسلام. اسلام کی تعریف میدان منشر میں ہے. ہر سیدنا رفاعی فرماتے ہیں خلاف طبیعت کام کرنا یہ ہے اسلام. طبیعت چاہتی ہے کہ ایک آدمی کو سلام کریں, شریعت کا تقاضا کہ سلام کریں. طبیعت چاہتی ہے کہ نہ کریں. کیوں یہ من سے چھوٹے, کسی بنا پر شریعت کا تقاضا ہے کہ تم سے ملے تو سلام کرو, طبیعت کا تقاضا کہ نہ کرو. چھوڑ دو طبیعت کو, سلام کرو شریعت کو مقدم کر کے. یہ مثال کون سیدنا رفاعی نے دی ہے, جن کی دست سے مبارک باہر آ گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ہے کوئی مسئلہ کچھ نہیں ہے, ہم لوگ اندر کچھ نہیں. یہ سب چیزیں سب جانتے ہی نہیں, جانتے ہی کیا ہے شریعت, کیا ہے طبیعت. کتنی عمدہ تعریف ہے. سب میدان میں سامنے اتنے ہی پڑھا ہوگا نا, گردن اطاعت.
اب یہ بھی یاد کر لیجیے آپ لوگ، میرا سنائی تھی یہ بھی سنا دیا کرو، تم لوگوں میں پڑھاتے ہو رہتے ہو گے تو معلوم نہیں گردن بنے حاضر رہے، خلاف طبیعت جو چیز پائے اس کے خلاف کرا، طبیعت کے خلاف اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طبیعت کے خلاف۔ حضرت رحمۃ اللہ صاحب میں اور حاجی صاحب میں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا تھا سہولتیہ مدرسے کے سلسلے میں۔ حضرت حاجی صاحب وہ حضرت رحمۃ اللہ صاحب کیرانوی تھے، زبردست آدمی تھے، کتاب لکھا انہوں نے عیسائیوں کے رد میں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے ملک میں کسی کتاب کے روکتے کسی کتاب کو جانے کے، تو اس کو اظہار الحق کو روکتے تھے، اظہار الحق۔ لیکن چونکہ ہمارے اصول میں سے، قانون میں سے کہ کسی کتاب کو ہم روک نہیں سکتے، اتنی اہم کتاب ہے رب میں عیسائیت کی، اتنے بڑے آدمی۔ حاجی صاحب ان سے کسی بات میں حضرت حاجی صاحب نے کہا، مولی رحمۃ اللہ سہولتیہ کا معنی وہی ہے، مولی رحمۃ اللہ اگر تمہاری جگہ سب مسجد توڑ کے تم مدرسہ بنوا دو۔ حاجی صاحب نے کہا ظاہر کی تھوڑا سا بہت سخت بات تھی، آپس میں بند ہو گیا، بولی بات بند۔ لیکن 3 دن کے اندر حضرت رحمۃ اللہ صاحب تشریف لے گئے حضرت حاجی صاحب خدمت میں، حاجی جو غلطی ہوئی ہے معاف کرنا۔ حضرت حاجی صاحب کہا تم جیت گئے۔ اب دیکھیں یہ بھی بات، ان کا جھکنا پھر زبان، تم جیت گئے، میں جاہل تھا، اس بنا پر مجھے توفیق اس کی نہیں ہوئی، تم عالم تھے اس پر توفیق ہوگی کہ تم نے ابتدا بالسلام کیا، ابتدا بالکلام کیا، سمجھ رہے نہیں؟ مولی جو تیرے قبل یہ ہے دین، اور یہ نفس کی اصلاح، نفس کی اصلاح بہت بڑی چیز ہے۔ بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گھر مارا، نہنگو ازدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا ہے نا، شیر ہے کہ نہیں؟ نہنگو ازدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گھر مارا، نفس امارہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ لیکن بغیر مارے بڑھ نہیں سکتے۔ امارہ جب کوئی اصلاح پذیر ہوتا ہے تو کو کیا کہتے ہیں؟ لوامہ کہتے ہیں نا، ملامت کرنے والا ہے، گناہ سرزد ہوتے ہیں مگر توبہ کرتا ہے، اس وجہ سے لوامہ امارہ، لوامہ کہو، لوامہ، اور تیسری قسم کیا ہے؟ مطمئنہ۔ جب اصلاح کرتا ہے، لوامگی تو پہنچتا ہے تو اللہ کی طرف سے خطاب نہیں ہوتا۔ جب مقام مطمئنہ تک پہنچتا ہے تو کہتا ہے یا تو نفس مطمئنہ ارجع الی ربک، کچھ کرنا پڑتا ہے مجھے۔ ایسے ڈگریاں لوگ حاصل کرتے ہیں، کوئی کرایا جا رہا ہے، یہ جاتے ہیں ڈگری جاتے، پھر ڈگری کے لیے جاتے ہیں نا، سب پڑھ لکھ کر کے پھر ڈگری کے لیے جاتے ہیں۔ ڈگری کب ملے گی؟ ہم اپنے کالج میں، ہمارے دفتر کب لیں گے؟ جبکہ یہ ڈگری ہوگی۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ہم اپنے دربار میں اسی وقت بلائیں گے جبکہ تمہارا نفس مطمئنہ ہوگا۔ یا یہ تو نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، مطمئنہ کہتے ہیں کہ نشے جو اپنے کو زمین پہ ڈال دیتا ہے اس کو مطمئنہ کہتے ہیں۔ روندی ہوئی زمین، روندی ہوئی ہے کہ چپل پہن کے سب لوگ آتے ہیں، جب اپنے کو روندی ہوئی مٹی کے برابر کر دیتا ہے تو اللہ کی طرف خطاب ہوتا ہے کہ یہاں تم کتنی ذلیل ہو، ہم ہمارے دربار کے لائق اب تم ہو گئے۔ یا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ
فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، ہمارے بندوں میں اب داخل ہو جاؤ، بہت اپنے کو مٹایا تم نے، ہم تم کو زندگی اب دیں گے، ہم تم کو عزت دیں گے، بہت ذلت اٹھایا تم نے. کتنا عمدہ ہے. وہاں تھانوی مست ہو گئے لکھا ترجمہ پر، وہاں تھانوی ترجمہ کیا اس کتاب کا، الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اچھا دعا کرو ہم لوگ کی درجہ حاصل ہو، اللہ کی طرف چلے جاؤ. ہمارے بزرگوں میں سے بعضوں کا نام لیا ہے کہ ان کو یہ نظر سنائی گیا. شاہ عبدالعزیز صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ ایک چڑیا تھی، وہ کچھ ایسی کہہ رہی تھی، کچھ آواز اسے نکل رہی تھی، جیسے دیکھ لیجیے گا کیا آواز، ارجعی الی ربک راضیہ. مرتے وقت بعدوں نے کہا کہ ہر مومن کو جو ایمان والا ہے اس کو یہ نظر دی جاتی ہے اب لوٹو ہماری طرف، ہر مومن کے لیے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جنت میں جائے، اسی لیے تو آئے ہم لوگ. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. ارے قرآن کرتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہو. اس سے بڑھ کے کوئی شہادت ہوگی؟ یقین کس پر کرو گے؟ اب کس مہر پر کرو گے؟ خدا کہہ رہا ہے ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. ومن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا گیا. ہم سب اسی لیے آئے ہیں مولانا، یہ اجتماع اسی لیے ہے کہ جہنم سے نجات ملے، جنت کے داخلے کا پروانہ مل جائے. اسی لیے جو بھی کہی جاتا ہے اسی لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شخص گئے، کہا کہ یا رسول اللہ اگر ہم جہاد کریں شہید کیا ملے گا؟ کہا جنت. سوار بھی گھوڑے پر چلے، چند قدم پر گھوڑا ٹھوکر کھا کے گر گیا، وہ بھی شہید، گھوڑا بھی وہ بھی شہید. گھوڑا بھی شہید کا جی کوئی حرج نہیں. فرمایا عملہ قلیل، حضور نے فرمایا عملہ قلیل واجرہ کثیر. جنت پہنچ گیا، یہ چند قدم میں جنت پہنچ گیا. یقین ہو تب تم اچھا جنت دوزخ کا یقین بھی. وہاں پر عبد المجید عبادی نے جا کے وہاں تھانوی سے کہا کہ حضرت اللہ تعالیٰ تو جنت اور دوزخ کا بہت ذکر کرتے ہیں، یہ مولوی لوگ تو نہیں بیان کرتے. وہاں عبد المجید عبادی نے کہا تھانوی، کہا ہاں بھائی بات ایسی ہی ہے، تسلیم کریے بات ہے. اس سے بڑھ کے بات کیا، جنت اور دوزخ سے بڑھ کے کیا بات ہے. سچ کہتا ہوں مجھے اب گھر میں کا ذکر آ گیا تو کہتا ہوں، بیان کرتے ہی رہتا ہوں. گھر میں بھی بیٹھی تھی، جیسا ذکر رہا ہوگا، میں نے کہا گھر میں کیسا بیان تھا. دیکھا اس سے بڑھ بیان کیا ہوگا جس میں جنت اور دوزخ کا ذکر ہو. گھر میں آ رہی ہے عبداللہ کی بات، پڑھی لکھی نہیں تھی، بہت ذہین تھی ماشاء اللہ، بہت حقائق. اب یہ کتنا واز کی تعریف اس طرح کیا انہوں نے، کہا بہت اچھا تھا. ایسے اس سے بڑھ کے بیان کیا ہوگا جس میں جنت اور دوزخ کا بیان ہو. ڈرتی رہتی تھی، کانپتی رہتی. اللہ تعالیٰ ان کی بڑی کرامت فرمائے. ہماری دو بیویاں اللہ کا حضرت کی صاحبزادی تھی، یہ بھی بہت نیک تھی. دعا کیجیے اللہ ہے سبوں کو جنت میں اکٹھا کر دے. جنت فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. کتنا عمدہ ہے. فمن زحزح عن النار فریق فی الجنت فریق فی السعیر، ہے کہ نہیں؟ ابراہیم ہم نے چھوڑ دیا تھا اپنے ملک کو، جا کہا حضرت کیا بات ہے، کسی سے خوف زدہ ہو گئے، کیا ہوا کیا ہوا، جو ہم کریں گے. کہا نہیں، یہ آیت ہے، دو فریق، ایک فریق جنت میں جائے گا، ایک دوسرے میں فیصلہ کرو کہ میں کس فریق میں سے ہوں. کہا یہ کون کرے گا؟ جب نہیں کر سکتے جاؤ اپنا کام کرو، مجھے اب رہنے دو، جنت فریق میں ہونے دو. چھوڑ دیا حکومت کو،
حکومت چھوڑ دیا. اس کے بعد حضرت حاجی صاحب فخر وہی اس قبیل کے ہیں. یہ لوگ یہاں کے فاروقی لوگ اسی قبیل کے ہیں. محتاجی بھی اسی میں تھے. اور یہ حضرت حاجی صاحب بھی فاروقی ادھمی تھے. فاروقی ادھمی یہاں کے جو فاروقی لوگ سب ادھمی ہیں. حضرت حاجی امداد صاحب فخر و فاقہ میں تھے. فاقہ پہ فاقہ ہوتا تھا. مکہ معظمہ کے تمہارا رحمت اللہ صاحب نے فرمایا کہ حاجی تم کو پریشانی بھی رہتی ہے. وہ تو ہم بادشاہ سے ذکر کریں. کہا ذکر کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ ہم کو بلاویں گے. میں بیت اللہ چھوڑ کے بیت السلطان میں نہیں جانا چاہتا. فخر و فاقہ گوارا. بیت اللہ کو چھوڑ کے بیت السلطان نہیں جائیں گے. پھر اس کے بعد یہ واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم ادم کے بعد جائیداد تھی وہی چھوڑ دیا تھا. لیکن ایک بار کچھ نہیں ہوئی. یہ ہوا کہ اس کا وارث کون بنے. اس کا وارث کون؟ فخر و فاقہ میں لوگوں نے کہا کہ حضرت حاجی صاحب اسی خاندان کے بھی ہیں اور یہ جائیداد ہے ان کی چلی آ رہی ہے, کوئی نہیں ہوگی. کوئی لوگوں نے کہا حاجی صاحب کی یہ جائیداد آپ کے نام کی جا رہی ہے. فرمایا کیوں؟ کہا چونکہ ابراہیم اعظم کے اولاد میں سے ہیں, اس بنا پر وہ جائیداد کو نہیں ہوگی نام ہوتے ہیں. کیا واہ, میرے جد انجل نے اس جائیداد کو چھوڑ دیا تھا, میں کیسا اس کا فرزند ہوں جو اس کو قبول کروں. نہیں, فخر فاقہ کو گوارا کیا. آج دیکھیے کیا حال ہے ہم لوگوں کا. کم سے کم سنو تو کم سے عبرت تو ہو. کہتے ہیں لوگوں کے دوسرے کی جائیداد ہڑپ کی ہو. کہتے ہیں لوگ ہیں بڑے بڑے لوگ, ان کو انتفاع نہیں, ان کو انتفاع نہیں, کس کی جائیداد کو کھا رہے ہوتے. ایمان اور دین الگ ہی چیز ہے. این ضمیر آسمان دیگرس غیب را ابر و باد دیگرس. اس زمین کا ابر و باد اور ہی ہے, غیب کا ابر و باد اس کا بادل بھی الگ ہے, اس کی روشنی بھی الگ. غیب را این ضمیر دین کا زمین, این ضمیر آسمان دیگرس غیب را ابر و باد دیگرس. غیب کے لیے ابر ہی, یہ سب نہیں ہے. وہ تو سراسر کیا ہے, سلم ہے, طمانینت ہے, صلح ہے, مصالحت ہے, انصاف ہے, عدل ہے. یہ غیب را ابر و باد دیگرس. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین کا شہدائی بنائے, دین پر عمل کریں. ہم سب فیل ہیں, کوئی کسی میں کوئی کسی میں. جہاں تو ہو سکے حرام لوگ اپنے پیر میں نہ داخل ہو رہے. بڑی ظلمت ہے اس کے اندر. حلال لوگوں میں بڑی نورانیت ہے. دیوبند کے علماء کی ایک دعوت کیا ایک بوڑھیا نے, ہم اس میں وہ امیر روایت پہ پڑھتے ہی نہیں, اس میں آئی سب رکھ تو بھائی پوچھا یہاں بھی تاکہ دکھلا دیا کرو. میں پڑھے ہوئے ہوں آدمی, یہ نئی خرید کے لے آنا رکھتے ہوتے ایک یہاں بھی رہے تاکہ دکھلا دے کہ یہ لکھا ہوا ہے. حضرت تھانوی لکھی ہے. اور مولوی لوگ بھی آپ کہتے ہیں کہاں روایت ہے. میں نے کہا امیر روایت پڑھے, بخاری کے حاشیے میں نہیں ملے گا. یہ امیر روایت میں ملے گا. دعوت کیا کوڑی سود کاتی تھی, کوڑی کوڑی کر کے اس جمع کیا 4 آنا 6 آنا. دعوت کیا علماء کی, کھایا لوگ گئے, کھائے دارو صدیق کھلایا ہوگا. مجھے وہ وقت نہیں یاد ہے کہ اتنے دنوں تک اس کی نورانیت ہم لوگ محسوس کرتے تھے اس کھانے کی. اس تاریخ میں سب سے زیادہ احتیاط طعام کی ہے. اکل طعام یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولو کھاؤ طیبات میں سے عمل صالح کرو.
سید عبد القدوس کا وہی فرماتے ہیں کہ عمل صالح مرتب ہوتا ہے قلوب میں طیبات وعمل صالح، عمل صالح مرتب ہوتا ہے آخری طیبات پر، یہ طیبات کھاتا ہے حلال تو عمل صالح۔ حدیث ہے اللہ منی اثر کو رزقا طیبا، پہلی طیبا جائے وعلما نافعا وعملا متقبلا، ترتیب ہے کہ نہیں؟ اللہ منی اثر کو رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان تعلیمات نبی پر، تعلیمات کتابی پر عمل کی توفیق۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات۔ جب آدمی کو جھکاتا ہے، میں نے کہا کہ نفس امارہ ہے، اصلاح کا لوامہ، پھر اس کے بعد مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ مطمئنہ ہونے کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ تب اب ان لوگوں میں نہ رہو، ہمارے ساتھ آؤ، اب تم اس دیا میں رہنے لائق نہیں ہو، تمہاری اب ترقی ہوگی۔ یا ایھا النفس ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف رجوع ہو، اب ان لوگوں میں رہنے لائق نہیں، تم نے اپنے کو سنوار لیا، بدخوؤں میں نہ رہو۔ کتاب دماتھانی ترجمہ کیا، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، ہمارے بندوں میں داخل ہو جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نفس مطمئنہ تک پہنچائے۔ اللہ انی اسرک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضى بقضائک وتقنع بعطائک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو رزق طیب بھی دے، علم نافع دے، عمل مقبول دے۔ کسی دعا عمدہ ہے، اللہ انی اسرک رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا۔ یعنی تینوں چیزیں مطلوب ہیں، اللہ کو پسندیدہ ہے۔ رزق طیب کھاؤ، اللہ خوش ہوگا، اللہ عمل کی توفیق دے گا، علم نافع تم کو دے گا۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، ہے نا سورہ بقرہ کے، اللہ سے ڈرو، اللہ تم کو علم دے گا۔ واتقوا اللہ یفتقوا، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ۔ لکھا فقہاء نے لکھا ہے کہ علم کے لیے اول تقوی کے، واتقوا اللہ، پہلے تقوی اختیار کرو، اللہ خود تم کو سکھائے گا، کتنا سیکھو گے۔ ہمارے بزرگوں کو اللہ نے علم سکھایا تھا۔ من عمل بما علم، جو شخص عمل کرے اس چیز پر جو جانی ہوئی چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نہ جانی ہوئی چیز سے اس کو مشرف فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو علم دے، عمل دے، تقویٰ دے، طہارت دے، سب چیزیں بہت ہی بڑھتر ہیں۔ جو کرے گا بلشا وہاں پائے گا، ہم کریں گے ہم کو ملے گا، آپ کریں گے، کوئی وہاں تفریق نہیں ہے، جو کرے گا پائے گا۔ بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، کچھ بھی ہو، یہ نہیں کرے گا وہاں کچھ نہیں، صفر، کچھ نہیں، اس کا کوئی درجہ نہیں سوائے بے سر مقام، یہ جہنم ہوگا۔ چلیے تھوڑی سی کھانے کے بعد ہو گیا دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق دے۔ اور جو باتیں جو بیانات ہے میں سوچ کے نہیں بیٹھتا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کی برکت سے زبان پر جاری ہو جاتے ہیں، کوئی اس میں مشقت بھی نہیں ہوتی، نہ سوچا جانا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس کی جاری ساری رکھے، میری بھی اصلاح فرمائے، میرے بچوں کی بھی، میرے متعلقین کی بھی، میرے مریدین کی بھی، متعلقین محبین سب بھی، ازواج و مطہرات اور ذکور جتنے ہمارے عزیزہ ہیں، ہماری لڑکیاں بچیاں ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ سب ماشاء اللہ دیندار ہیں، اور کیا اللہ تعالیٰ ان سبوں کو سبھی کو بچوں کو رزق حلال طیب عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق فرمائے۔
اپنی محبت نسبت سے صفا فرمائے، سب کو متبع سنت بنائے، متبع رسول فرمائے، متبع ازواج و بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔